نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 23 اگست کو ہندوستان کا چندریان 3 چاند پر لینڈ کیا، اور اس جگہ لینڈ کیا جہاں ابھی تک کوئی اور لینڈ کر نے کیا تھا، یعنی چاند کے جنوبی پول پر لینڈ کیا۔ یہ ڈارک حصہ ہے، اور ہمارا ملک چوتھا ملک بن گیا جو چاند پر گیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا بھی ملک ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فضاؤں میں کروڑوں سورج ہے، اور اس سورج میں گیس ہے۔ گیس جلتا ہے تو اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، اور مقناطیس پیدا ہوتا ہے خاص۔ اور مقناطیس کو جیسے سارے سورج فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، معلق ہے۔ کروڑوں سورج کو اللہ نے پیدا کیا اور فضاؤں میں ہے، معلق ہے، کسی چیز پر اٹکا ہوا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری زمین بھی ہے، سورج کے ساتھ، کئی سیاروں کے ساتھ یہ بھی ہے۔ اور زمین کا ایک حصہ چاند ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 4.5 ارب سال پہلے چاند زمین سے الگ ہوا اور وہ الگ گردش کرنا شروع کر دیا، تو یہ چاند کا ہی گویا کے حصہ ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس کی عمر چاند کی 4 ارب 53 کروڑ سال ہے، 4 ارب 53 کروڑ سال۔ اور زمین سے جو دور جاتا ہے وہ 4,06,000 کلومیٹر، اور قریب سے قریب تک جو آتا ہے وہ 3,56,000 کلومیٹر تک یہ قریب آتا ہے۔ اتنا دور جاتا ہے، اتنا قریب آتا ہے۔ یہ زمین سے 0.020 گنا چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے زمین سے چاند۔ اس میں گرمی ہوتی ہے 127 سینٹی گریڈ گرمی ہوتی ہے چاند میں، اور سردی دیکھو تو سردی 173 سینٹی گریڈ سردی ہو جاتی ہے۔ تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے چاند میں۔ یہ ہے پریشانی۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے مناسب گرمی اور مناسب سردی چاہیے۔ اگر سردی زیادہ ہوگی تو برف بن جائے گا، گرمی زیادہ ہوگی تو وہ جل جائے گا۔ چونکہ چاند پر 127 سینٹی گریڈ گرمی ہے، اور جب سردی ہوتی ہے جہاں، تو وہاں 173 سینٹی گریڈ سردی ہے، تو برف بن جائے گا۔ اس لیے وہاں رہنا ہے مشکل انسان کا۔ وہاں گیس بھی نہیں ہے، مناسب چیزیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ وہاں کسی مخلوق کو پیدا کر دے تو وہاں کے مخلوق وہاں رہ سکتا ہے۔ جیسے کہ پانی کے اندر مچھلی رہتی ہے، ہم نہیں رہ سکتے۔ خشکی کے اندر ہم رہ سکتے ہیں، مچھلی نہیں رہ سکتی، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایسے وہاں کے مخلوق کو اگر کوئی پیدا کر دے تو وہاں مخلوق رہ سکتا ہے۔ ہمارا وہاں رہنا ہے ذرا سا مشکل۔ تو یہ چاند زمین کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اور اس میں سردی بھی زیادہ ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے۔ چاند جو دوڑتا ہے وہ 1 منٹ پر 61.32 کلومیٹر دوڑ رہا ہے۔ 1 منٹ میں اتنا تیز وہ دوڑ رہا ہے۔ باقی کوئی آدمی چاند پر جا سکتا ہے یا نہیں، یہ لوگوں نے سوال کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن پاک نے بہت پہلے کہہ دیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام سے اٹھایا، مکہ مکرمہ سے، اور مسجد اقصی لے گئے، اور وہاں سے معراج پر آسمان پر لے گئے۔ تو جو خدا آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ جاوید لے جا سکتا ہے، اس خدا کی قدرت ہے کہ کوئی آدمی چاند پر بھی جا سکتا ہے۔ چاند کو زیادہ دور بھی نہیں ہے، وہ تو 4,06,000 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ دور ہے۔ تو 4,06,000 کلومیٹر اس دور میں جایا جا سکتا ہے، مشین جا سکتی ہے۔ اس لیے کوئی انکار کی چیز نہیں ہے کہ بھی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے، جا سکتا ہے۔ قرآن پاک نے بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ جا سکتا ہے، اس لیے وہ کوئی انکار کی نہیں۔ البتہ وہاں رہنا ہے مشکل۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں عرض کر چکا ہوں، اور اللہ پر تعالیٰ کی قدرت دیکھ لے کہ کروڑوں سورج کو اس نے پیدا کیا، فضا میں معلق ہے، اور پتہ نہیں وہاں حیات ہے کہ نہیں۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ سائنسی تحقیقات ہے۔ مون ویکیپیڈیا پر یہ ساری تحقیق موجود ہے، آپ خود بھی جا کے وہاں لے سکتے ہیں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔